مجھے معلوم یہ کرنا ہے باجماعت نماز پڑھتے ہوئے امام صاحب دوسری رکعت میں بجائے بیٹھنے کے کھڑے ہو گئے اور مقتدی نے لقمہ دیا اللہ اکبر، تو کیا ایسی صورت میں مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ کہ لقمہ دینے کا مطلب ہے امام کو یہ کہنا کہ آپ نماز میں غلطی کر رہے ہیں، آپ کو کھڑا ہونا چاہیے یا آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ گویا لقمہ دینا یہ کلام کرنا ہے، نمازی کا گویا کلام کرنا ہے، امام کو نماز کی اصلاح کا گویا بتانا ہے، اشارہ کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ ہاں۔ کچھ اور کرنا ہے۔ تو اب شریعت مطہرہ نے اس لقمہ دینا کو، چونکہ کلام ہے، گفتگو ہے، اس گفتگو کو ایک طریقہ بتایا ہے کہ لفظ اللہ اکبر یا سبحان اللہ یا مناسب کلمات کے ذریعے امام کو یاد دلایا جائے۔ صحیح۔ تو چونکہ یہ ہے کلام، اور نماز میں کلام کرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، نماز میں بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب چونکہ امام کو اگر لقمہ نہیں دیا گیا بر وقت تو نماز خراب ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب شریعت مطہرہ نے مقتدیوں کو یہ ضرورتاً اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ امام کو لقمہ دیں، لیکن لقمہ اس وقت دینا کارگر اور مفید ثابت ہوگا جبکہ امام کی نماز میں کسی قسم کی خرابی سے اس کو بچا لیا جائے۔ ٹھیک ہے، جو خرابی بچانے کے لیے دیا تھا اور بچا سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ خرابی جو امام سے، جس خرابی سے ہم بچانا چاہ رہے ہیں، وہ امام خرابی کر چکا، ٹھیک ہے، مثلاً اتحیات میں دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، اب امام اس وقت کھڑا ہو رہا ہے، یعنی اللہ اکبر عام طور پہ دراز آواز میں لفظ اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کھڑا ہونے والا ہے۔ تو اگر یہ موقع ہے لقمہ دینے کا، ٹھیک ہے، کہ ہم امام کو واجب چھوڑنے سے بچائیں، ابھی کھڑا ہوا نہیں ہے، ابھی کھڑا نہیں ہوا، لفظ اللہ اکبر دراز کہہ رہا ہے اور آہستہ آہستہ وہ کھڑے ہونے کی طرف جانے والا ہے، تو یہ ایک موقع ہے کہ امام کو ہم اتحیات میں بٹھائیں، قاعدہ اولیٰ میں بٹھوائیں اور اس پہ سجدہ سہو واجب نہ ہونے دیں، کیونکہ واجب چھوٹے گا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، اور واجب چھوڑنے سے امام کو بچانے کے لیے لقمہ اس وقت دیا جائے گا کہ جب اس امام ابھی کھڑا نہیں ہوا، کھڑے ہونے کی طرف پوزیشن اس نے اختیار کر لی، خم ابھی سیدھا نہیں ہوا، اس وقت لقمہ دیں گے لفظ اللہ اکبر کہہ کے، تاکہ امام کو یاد آ جائے اور امام سے واجب نہ چھوٹے۔ صحیح۔ اب سوال جیسے انہوں نے کیا ہے کہ امام کھڑا ہو گیا، اگر امام لفظ اللہ اکبر کہہ کے مکمل قیام کی حالت میں آ گیا، پاؤں بھی اس کے سیدھے ہو گئے، کمر بھی اس کی سیدھی ہو گئی، باقاعدہ تیسری رکعت کے لیے وہ قیام کی حالت ہم کہیں گے، اگر وہ قیام کی حالت میں آ گیا، ٹھیک ہے، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، کیا ہونا تھا کہ سجدہ قاعدہ اولیٰ چھٹنے پر سجدہ سہو لازم ہونا تھا، وہ لازم ہو گیا، ہم امام کو بچا نہیں پائے، صحیح، سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ اب امام کی نماز ابھی بھی فاسد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ سجدہ سہو لازم ہوا، اب وہ تیسری رکعت پڑھے گا، چوتھی رکعت پڑھے گا، آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، ہمارا جو نماز میں واجب چھٹنے کی وجہ سے نماز میں نقصان ہوا، وہ نقصان کی تلافی بھی سجدہ سہو سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو خرابی ہونی تھی ہو گئی، اس کی تلافی بھی آخر میں ہو سکتی ہے۔ اب ایسے موقع پر لقمہ دینا، ٹھیک ہے، کہ امام کھڑا ہو چکا ہے، اب اس کو کہنا کہ بیٹھ جاؤ، یعنی یہ کہہ نہیں رہے، لیکن اللہ اکبر کہنے کا اس موقع پر مطلب یہی ہے کہ آپ بیٹھ جائیے، آپ نے قاعدہ اولیٰ چھوڑ دیا ہے، تو یہ ہے ضرورت سے زائد کلام، ضرورت تھی نہیں، یہ ہے بلا ضرورت کلام، اور بلا ضرورت کلام کرنا یہ نماز میں فساد لاتا ہے، لہذا ایسے مقتدی کی نماز ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے بے محل بلا ضرورت لقمہ دیا، اور بلا ضرورت لقمہ دینے کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ اب اگر امام نے ایسے مقتدی کا کہ جو امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی لقمہ دیتا ہے، اب امام اس کا لقمہ لیتا ہے، تو گویا امام نے کس شخص کی بات مانی؟ جو نماز سے باہر، نماز میں نہیں ہے، کیونکہ اس کی تو لقمہ دیتے ہی نماز ٹوٹ بلا گئی، ضرورت بے محل لقمہ دینے کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹی۔ امام کا واپس اتحیات میں آ کر بیٹھنا گویا ایک بے نمازی کی بات پر عمل کرنا ہوا، اور یوں نمازی کا غیر نمازی کی بات پہ عمل کرتے ہوئے رکوع سجود یا جو بھی افعال ہیں، اعمال ہیں، وہ کرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ تو اگر امام نے ایسے موقع پر اگر بیٹھ گیا تو نماز امام کے ساتھ ساتھ پیچھے سارے مقتدیوں کی ٹوٹ جائے گی۔ تو ایسے موقع پر امام کو چاہیے، یہ ہمارے ائمہ کرام اور اماموں کو بھی یہ مسائل یاد ہونے چاہیے ایسے موقع پر، کہ اگر وہ اتحیات کی حالت سے یعنی بیٹھنے کے بجائے اب کھڑے ہونے کی پوزیشن میں آ گیا، ابھی بیٹھا ہے، اکڑو بیٹھ گیا، کھڑا ہونے لگا ہے،
اگر لقمہ کوئی دیتا ہے فوراً بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. اس صورت میں سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہے. لقمہ بھی بر وقت ملا ہے اور نہ مقتدی کی نماز ٹوٹی نہ امام کی نماز میں کوئی خلل آیا, سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوا. لیکن اگر امام کھڑا ہو چکا ہے تیسری رکعت کے لیے مکمل, ٹھیک ہے, اب مقتدی نے لقمہ دیا تو یہ غلط لقمہ ہے, صحیح, اس سے مقتدی کی نماز گئی, ٹھیک ہے, اس اکیلے کی گئی. اگر امام نے اس کی بات مانی تو امام کی بھی گئی, واپس آیا تو امام کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی. تو ایسے میں امام کو چاہیے کہ اس غلط لقمے کو قبول نہ کرے. ٹھیک ہے, اگرچہ مقتدی اب آواز لگاتے رہیں گے, یہ آواز لگانے والے 2-4 ہوں گے, ٹھیک ہے, ان کو مسئلہ بھی معلوم نہیں ہوگا. تو امام کو چاہیے کہ اپنا تیسری رکعت کے قیام میں ہی مصروف رہے, چوتھی رکعت پڑھے, آخر میں سجدہ سہو کر لے تو جو واجب چھوٹا تھا قاعدہ اولا اس کی یہ سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی. نماز امام کی اور امام کے پیچھے وہ مقتدی جنہوں نے غلط لقمہ نہیں دیا ان سب کی نماز ہو گئی. وہ جو غلط لقمہ دینے والے مقتدی ہیں ان کو یہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے, وہ وہیں کھڑے کھڑے دوبارہ شامل ہو جائے, دوبارہ تکبیر تحریمہ کہہ کر. امام تو سلام پھیر چکا ہے نا, یعنی یہ ہم انہی مقتدیوں کی بات کر رہے ہیں. نہیں, وہ جو جس نے لقمہ دیا تھا غلط, جی, تو اس کی تیسری رکعت کی ابتدا ہی میں نماز ٹوٹ چکی ہے, تو وہ کھڑا ہو کر دوبارہ وہیں شامل ہو جائے. اگر اس کو یہ اتنا سمجھ بوجھ ہوتی تو لقمہ ہی نہ دیتا. ٹھیک ہے, خیر اگر اس کو اپنی غلطی, ہم نے مسئلہ بیان کیا, اب اگر اس کو غلطی اس سے ہو گئی اور یاد آ گیا کہ میں تو امام کی نماز خراب کروانے کی کوشش کی, اپنی نماز ہو گئی, تو اس کی نماز ٹوٹ گئی. اب اس کو چاہیے کہ یہ مقتدی فوراً اپنی نماز کو نئے سرے سے شروع کر کے یعنی کھڑا ہو, تکبیر تحریمہ کہے اور تیسری رکعت جو چل رہی ہے تیسری اور چوتھی پڑھے اور اس کے بعد پھر بعد میں اپنی جو پہلی دوسری رکعت چھٹی ہیں ان کو ادا کرے. ٹھیک ہے. تو یہ لقمہ دینے کا بھی بسا اوقات ایک بہت تعداد میں لقمے دے رہے ہوتے ہیں, مسائل پتہ نہیں ہوتے. تو الحمدللہ عز و جل اپنے مکتبۃ المدینہ سے لقمہ, نماز میں لقمہ دینے کے مسائل, اس پر باقاعدہ بہت مفید معلومات پر مشتمل فتاوی ہیں, ایک کتاب ہے, اس کو ضرور حاصل کریں. اور کس وقت لقمہ دینا چاہیے کس وقت نہیں دینا چاہیے اس بارے میں انشاءاللہ آگاہی حاصل. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.